بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھپھو بہت امیر تھی مگر ان کا بیٹا پاگل تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے شادی نہیں کرتا۔ اس بار پھپھو نے انعام رکھا کہ جو لڑکی میرے بیٹے سے شادی کرے گی اسے میں سونے میں تول دوں گی اور پیسے بھی نقد دوں گی۔ ابا نے جب سنا تو لالچ میں آ گئے اور مجھے ہی بیاہ کر دے دیا، مگر شادی کی رات شوہر نے کمرے میں آتے ہی مجھے سلام کیا اور پھر نماز پڑھنے کے بعد مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر تو بالکل ٹھیک ہے، اور جب صبح خوشی خوشی کمرے سے باہر نکلی تو ہوش فنا ہو گئے۔ جب پھپھو بولی کہ بیٹا معاف کر دو، اب تم ہی اپنے پاگل شوہر کو سنبھالو، رات بھر گھر سے غائب رہا، ابھی صبح ہی پڑوسی پکڑ کر لایا ہے اسے۔ ابو گھر آئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ امی سے بولے کہ شگفتہ مبارک ہو، احسن کو میڈیکل کالج پڑھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اب ہمارے بیٹے کا ہر سپنا پورا ہوگا۔ میں کمرے سے بھاگ کر باہر آئی اور بولی کہ ابو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اب تو مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیں گے نا؟ ابو نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر میرے دونوں ہاتھ تھام کر بولے دفعہ مارو تم یونیورسٹی کو، میں تمہیں یوں خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا تو چلو لڑکا ہے، یہاں وہاں دھکے کھاتا پھرے تو پریشانی تو نہیں ہوگی نا، مگر میری پیاری اسما تمہارے لیے میں نے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ میں تمہاری شادی ایسے گھر میں کروں گا کہ تو راج کرے گی، یہاں تو تیری امی تم سے برتن دھلوا لیتی ہے، اگلے گھر جا کر تو خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیے گی۔ امی نے ابو کی باتوں میں مداخلت کی تھی۔ وہ بولی کیا ہو گیا ہے ریاض، کیوں بچی کو بلا وجہ خوش فہمی میں ڈالتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ سسرال میں کام تو وزیروں کی بیٹیاں بھی کرتی ہیں، تم نے ایسا کون سا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے اس کے لیے جو اس کو اتنے بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہو؟ ابو بولے شگفتہ میری بہن ہے نا سلمہ جو لندن میں بیاہی گئی تھی، وہ اپنے بیٹی کی شادی کے لیے پاکستان آ رہی ہے، بس یہ سمجھ لو کہ ہماری بیٹی کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ امی ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی کہ فیاض مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہرگز اتنا بڑا ظلم کرنے نہیں دوں گی۔ ابو امی کو گھور کر بولے کہ شگفتہ فکر نہ کرو، سلمہ پاکستان شفٹ ہو جائے گی، تمہاری بیٹی پردیس نہیں جائے گی۔ اتنا کہہ کر ابو بولے جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا دو۔ میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی تو مجھے پیچھے سے امی اور ابو کی تو اور میں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جبکہ میرا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ میری زندگی تو واقعی بدلنے والی ہے۔ اگر میری شادی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو میں مہارانی کی طرح عیش کروں گی۔ میں نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ میری پھپھو کا بیٹا عادل بڑا ہینڈسم ہے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی تھی کہ نہ جانے پھپھو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند بھی کریں گی یا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں بھی کر ڈالی تھی۔ میں چائے بنا کر باہر نکلی تو ابو صحن میں اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سارا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ یقیناً ابو اور امی کی جھڑپ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے امی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد پھپھو اور ان کا بیٹا لندن سے واپس آ گئے تھے۔ پھپھو ہمارے لیے ایسے مہنگے مہنگے تحائف لے کر آئی تھی کہ میرے تو منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں امی سے بولی کہ شادی کے بعد ان سب چیزوں کی مالکن میں بن جاؤں گی، پھر آپ دیکھنا ہمارے رشتہ دار جل کر کیسے کباب بن جائیں گے۔ امی غصے سے بولی کہ باپ کی طرح تو بھی لالچی ہے، میری ماں تو اس رشتے کے لیے انکار کر دے۔ میں اچھلی تو پڑی تھی۔ میں بولی کہ کیسی ماں ہیں آپ؟ مائیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے ڈھونڈ کر نہیں تھکتی، اور ایک آپ ہے کہ مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کے در پہ ہیں۔ امی خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہوا تو امی سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر اس کے بعد انہوں نے عادل کے رشتے کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ امی بس غمزدہ سی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری رخصتی کا سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں۔ یوں میری رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر میری رشتہ دار آنٹیاں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر مجھے تو یہ لگا کہ وہ مجھ سے حسد کر رہی ہیں۔ میں نے عادل کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی اور میری رخصتی بھی ہو گئی۔ پھپھو میری باری صدقے جا رہی تھی۔ پھپھو مجھے جہازی سائز بیڈ روم میں بٹھا کر خود باہر نکل گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر پھولے نہ سما رہی تھی کہ میرا بیڈ روم کتنا خوبصورت ہے۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں اٹک رہی تھی۔ عادل میرے روبرو آ کر بیٹھ گئے اور میرا حال احوال معلوم کرنے لگے۔ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے کہ چند ہی لمحوں میں میری ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی۔
میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو نظریں جھکانا ہی بھول گئی تھی۔ بہت ہی کامل سی شخصیت تھی عادل کی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ایک پھول تحفے میں دیا تو میرا منہ بن گیا۔ میں نے سوچا کہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے مگر دل کتنا چھوٹا ہے۔ وہ شاید میرے منہ کے زاویے دیکھ کر میرے دل کی بات بھام گئے تھے۔ تبھی زور سے قہقہ لگا کر ہنسنے لگے، پھر بولے کہ فکر نہیں کرو دلہن، صبح منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ مل جائے گا۔ عادل نے اس رات ایک بار بھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے بار بار دلہن کہہ کر پکار رہے تھے۔ مجھے ہی ان کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ عادل کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی پھولوں کی سیج ثابت ہوگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ میں صبح سو کر اٹھی تو میرے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں عادل موجود نہیں تھے۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا اور خوبصورت سا کامدار میرون سوٹ پہن لیا۔ میں تیار ہو کر صفحے پر بیٹھ کر عادل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو پھپھو کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ ایک نیم دیوانہ سے لڑکا بھی موجود تھا۔ پھپھو بولی کہ اسما معاف کرنا مجھے، مگر اب میں مزید یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی۔ یہ پکڑو اپنے پاگل شوہر کا ہاتھ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ رات بھر میں تو باہر لاؤنج میں بیٹھی سک کر کانٹا ہو چکی تھی، مگر تمہیں اس لیے نیند سے نہیں اٹھایا کہ چلو پہلی رات ہے، تم تھکی ہوگی، یہ سنبھالو اپنے شوہر، اور ہاں یہ منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی پکڑو۔ پھپھو کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں کبھی عادل کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے ہیرے کی انگوٹھی زبردستی میرے ہاتھ میں پہنا دی اور خود باہر چلی گئی، جبکہ میں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے گرا لیا تھا۔ نہ جانے کل رات کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا اور خود کو عادل کہتا رہا، مگر اب سامنے کھڑے عادل کو دیکھ کر میں تو عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا، منہ سے ٹپکتی رال اور نیند سے بوجھل آنکھیں، اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور بولا کہ اسما تم میری بیوی ہو نا؟ کل ہماری شادی ہو گئی، مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں دیکھوں، اس لیے میں رات بھر گھر نہیں آیا۔ اب نیند بھی آ رہی ہے مگر تم فکر نہ کرو، میں سو کر اٹھوں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ گاڑیاں دکھانے لے جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتا کرتا سو گیا، جبکہ میری نظریں اب بھی اس پھول پر ٹکی تھی جو مجھے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں زارو قطار ہونے لگی تھی کہ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر چپ ہی رہ گئی۔ روتے روتے مجھے ہچکی لگ گئی، نہ جانے کتنے گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی۔ تب مجھے ملازمہ بلانے آئی۔ وہ بولی کہ بیگم صاحبہ آپ سے آپ کے والدین ملنے آئے ہیں۔ میں بھاگ کر باہر نکل گئی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ امی بولی کہ کیا بات ہے میری بچی، یوں رو رو کر میرا دل چھلنی مت کرو۔ میں بولی کہ امی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، عادل تو پاگل ہے، پھپھو نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہی دھوکہ کر ڈالا۔ امی ایک دم سے پھنکار کر بولی نہیں بیٹی، تمہاری پھپھو نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا، بلکہ تیرے باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ یہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کالج میں پڑھنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں قربان کر دیا۔ تمہاری پھپھو کی سالوں سے خاندان بھر سے اپنے پاگل بیٹے کے لیے رشتے مانگ رہی تھی، مگر کسی نے ہاں نہیں کی، تو پھپھو نے لالچ دے دیا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دی میں اسے سونے میں تول دوں گی۔ اتنی سی بات پر تیرے باپ نے تجھے فروخت کر دیا بیٹی۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو بولے کہ اسما اپنی ماں کی باتوں میں مت آ، میں نے تو تیری خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا، مانا کہ لڑکا پاگل ہے مگر یہ سوچ یہ حویلی اب تیری ہے، اب تو اس کی مالکن ہے، جو جی میں آتا ہے کھا پی۔ میں بولی کہ ابو جب دل میں خوشی نہ ہو تو کیا کھانا پینا، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب ہمارا رشتہ ختم، نہ میں آپ کی بیٹی اور نہ ہی آپ میرے والد ہیں۔ میں اتنا کہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ پیچھے سے مجھے امی کے رونے کی آواز آتی رہی۔ مجھے ملازمہ نے بتایا کہ پھپھو بلا رہی ہیں۔ میں پھپھو کے کمرے میں گئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ بولی کہ اسما مجھے پتا چلا ہے کہ میرے بھائی نے اپنی ہی بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ عادل پاگل ہے، میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم نے اپنی مرضی سے ہی شادی کی ہے۔ میری بچی میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں کیا،
عادل کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹرز پر امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بس تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے میرے ساتھ مل کر عادل کی بیماری سے لڑنا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر بیمار نہیں ہے، یہ تو 10 سال کی عمر میں ایسا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اس نے کسی بات کا سٹریس لے لیا تھا، پھر اس کی بیماری بڑھتی گئی اور یہ اس حال میں پہنچ گیا، مگر ڈاکٹرز اور میں پر امید ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو نے مجھے کافی تسلی دی، پھر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں لان میں پڑی کرسیوں میں سے کسی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کس بات کا سب سے زیادہ غم ہے، عادل کے پاگل ہونے کا یا پھر کل رات کے واقعے کا۔ تو پتہ چلا کہ عادل کے پاگل ہونے کا مجھے رتی برابر بھی غم نہیں تھا۔ اگر کل رات والا سانحہ نہ ہوا ہوتا تو میں اب بالکل ریلیکس ہوتی، راتوں رات امیر ہونے کی خوشی منا رہی ہوتی، مگر اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش کل رات والا نرم گفتار شخص ہی میرا شوہر ہوتا۔ میں شادی کے پہلے دن ہی بہت بڑی پریشانی میں پھنس گئی تھی، یوں کہوں کہ میرا دل اجڑ گیا تھا۔ عادل سو کر اٹھا تو اس نے گھر میں اودھم مچا دیا، وہ ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پہ تھا۔ اس کو سکون کی دوا دی گئی، تب جا کر وہ ذرا بہتر ہوا۔ میں نے پھپھو سے شادی کی ویڈیو اور تصاویر دیکھنے کی فرمائش کی تو پھپھو نے فوٹوگرافر کو کال کر کے گھر پر بلا لیا۔ میں ایک ایک چیز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کل رات والے لڑکے کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، وہ یقیناً پھپھو کا کوئی رشتہ دار ہی تھا جو شادی پر مدعو تھا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ یہی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ پھر عادل بھی رات رات پر ادھم مچاتا رہتا، کئی بار تو اس نے قینچی سے میرے بال کاٹنے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ خود کو بھی اکثر نقصان پہنچاتا رہتا، شیشہ توڑ کر خوش ہوتا، پھر ہاتھ پھیر کر خون دیکھ کر ڈر جاتا اور دھاڑے مار مار کر روتا۔ شادی کے ایک ماہ میں ہی سوکھ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ میں شدید سٹریس میں آ چکی تھی، کوئی مجھے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ پہچانتا۔ ایک شام عادل گھر سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا، سب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا، مگر میرے اندر سکون ہی اتر رہا تھا۔ میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، تبھی میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر کی طرف سے کسی نے دھکا دیا۔ میں سہم کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر جو شخص کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا کہ اسماء کتنی کمزور ہو گئی ہو نا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا پاگل شوہر تمہیں بہت تنگ کرتا ہے، تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے، ایسے میں تم مجھے اس جہنم سے باہر جھانکنے والی کھڑکی بنا لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا، تمہارا پاگل شوہر تمہیں اسٹریس کے سوا کیا دے سکتا ہے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر دے مارا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں بولی کہ تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تم نے مجھ سے میری حقیقی خوشی چھین لی ہے، میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کے کڑتی رہتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا کہ مانو یا نہ مانو اسماء، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دی اور بولی کہ ہاں میں مانتی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کی گلی میں کوئی راستہ بھی نہیں جاتا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے بڑی دیر سمجھاتا رہا کہ میں اس سے دوستی کر لوں، مگر میں انکار کرتی رہی اور بولی کہ جو چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے۔ پھر باہر سے شوہر آنے لگا تو وہ لڑکا کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا۔ میں باہر نکلی تو عادل خون سے لت پت بیٹھا رو رہا تھا، پھپھو بھی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بولی کہ کیا ہوا پھپھو؟ پھپھو پھنکار کر بولی کہ تمہیں اس سے کیا، میرا بیٹا جیتے یا مرے تم اپنی نیند پوری کرو۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی بہت بوجھل ہو چکی تھی، ایسے میں مجھے ایک ہمدرد دوست کی ضرورت تھی، اور یہ دوست اس لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں حالات سے تنگ ہو کر خود کو گناہ کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی تو عادل بیڈ روم میں آ گیا، وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی کہ عادل میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں کمپنی دیتی، تمہارے غموں کا مداوع کرتی، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں، اب ہم دوستی کر لیں گے اور بہت اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ عادل مسکرا دیا اور بولا کہ تم بہت اچھی ہو اسماء۔ عادل کے انداز پر میں چونک گئی تھی، مگر میں نے اسے روکا نہیں، میں چاہتی تھی کہ آج وہ کھل کر سب باتیں کہتے، مجھے علم تو ہو کہ اس کی دماغی حالت کیسی ہے۔ پھر وہ بولا کہ اسماء تم جانتی ہو کیا بچے کے لیے یہ سب زیادہ اذیت ناک چیز کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا۔ میں لندن میں پلا پڑا تھا، میری ماں کم پڑھی لکھی تھی، ابو کو پسند نہیں تھی میری ماں، مگر ان کی شادی ہو گئی،
بابا ماں سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لیتے رہے، گھر میں ہر وقت مار پیٹ ہوتی رہتی۔ ماما کو علم نہیں تھا کہ ایسے حالات سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ میری ماں لندن میں اکیلی تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ جب بابا ماما کو مارا کرتے۔ ایک دن انہوں نے ماما کے سر میں گلدان دے مارا، ہر طرف سرخی پھیل گئی تھی۔ اس دن میں ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے بابا اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہفتہ بھر ماں پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اب جب ڈیڈ ماما کو مارنے لگتے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہو جایا کرتا۔ یوں کرتے کراتے میں نے خود کو پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ڈیڈ مجھ میں اس قدر الجھ گئے تھے کہ انہیں ماما سے لڑنا جھگڑنا ہی بھول گیا تھا۔ اب میں خود پر آئے دن زیادہ سے زیادہ بیماری طاری کرتا رہا اور یوں میں اپنی شناخت بھول گیا اسما۔ اس پاگل پن کے ناٹک کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری رہ گئی، مجھ سے میرے دوست بچھڑ گئے، میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ماما میرے سامنے اپنے دوست کو گھر بلانے لگی تھی۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں پاگل ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے حیا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور سچ میں پاگل ہونے لگا تھا۔ فیملی میں میرے پاگل پن کا قصہ پھیل گیا تھا۔ ماما کو نہ جانے کیوں میری شادی کا شوق چڑھ گیا۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے یہ رشتہ اچھا لگتا ہی نہیں تھا۔ شوہر ظالم ہوتا ہے اور بیوی بے وفا۔ شادی کے دن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ تمہیں میں صدیوں سے جانتا ہوں، تمہیں میرے وجود کا حصہ ہو، اس لیے میں تمہارے سامنے اصلی روپ میں آ گیا تھا۔ لیکن پھر میں دوبارہ تمہارے سامنے نہ آیا اور پاگل عادت بن کر تمہیں ہر طرح سے تنگ کیا تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں۔ میں آج پھر سے اپنی اصلی حالت میں تمہارے سامنے آیا، تمہیں دوستی کی آفر کی مگر تم نے اس کو ٹھکرا کر اپنے کردار کی گواہی دے دی۔ اسما، میں مانتا ہوں کہ بیوی کے کردار کو اس طرح ٹیسٹ کرنا غلط بات ہے۔ مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا یہ سب کرنے کا، مگر میں جس طرح کے حالات سے گزرا ہوں نا، میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا، تو مجھے معاف کر دو۔ میں ہکا بکا سے عادل کی باتیں سن رہی تھی، پھر وہ اٹھا، اس نے اینکیں اتار کے سائڈ پر رکھ دی، اپنے چہرے سے نقلی داڑھی بھی اتار دی اور کمر سے خم ختم کر کے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے باتھ روم جا کر اپنا منہ دھو لیا۔ جب اس سے منہ دھویا تو چہرے سے سانولا رنگ اتر گیا۔ اب میرے سامنے نکھرا نکھرا سا عادل کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ عادل بولا کہ اسما، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، میں اپنی زندگی شاید یوں ہی بتا دیتا، کبھی کسی پر اپنی اصلیت کو ظاہر نہ کرتا، مگر اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ میں روتے روتے ہنس دی تھی۔ میں بولی کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، میں جو چاہتی تھی اس نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ ہم نے یہ ساری باتیں پھپھو کو بھی بتا دی، بس عادل نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ تم چیٹ کرنے والی بات میری والدہ سے نہ کرنا۔ عادل جب صحیح سلامت اپنی والدہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی تھی۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔